اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ الحمدللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النمل کا اللہ تعالیٰ کا نام لے کے آج ہم آخری رکوع سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا اس وقت کو بھی اپنے ذہن میں لے کے آؤ اے لوگو، اس قیامت کے وقت کو جب تمہیں اپنے رب کے سامنے جا کے حاضر ہونا ہے، اور اس روز اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک بڑی فوج، ایک بڑا جتھا جو ہے ان کو جمع کریں گے ایک ساتھ۔ اور یہ امتیں جو ہے نا، یہ اللہ کے رسولوں کی امتوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد وَكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہم نے ہر کسی امت کے لیے اپنا ایک رسول مبعوث کیا جس کو ہم نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگ سے بچا، ان کو سیدھے راستے پر لے کر آ۔ تو گمان پھر ہر امت والی کیا کرتی ہے کہ ہم اگر کسی رسول کی امت ہیں تو ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمیں بخش لیا جائے گا، ہے نا۔ یہی آئیڈیا ہوتا ہے، یہی آئیڈیا بنی اسرائیل کا بھی تھا جو آج اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں، اور بھائی نہیں، یہی حال آج امت مسلمہ کا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین کی امت میں ہیں تو لہٰذا ہم تو بخشے بخشائے ہیں، مطلب خالی کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا ہی ہماری سیلویشن کے لیے کافی ہے۔ یہی کچھ آئیڈیاز ہیں، اور انہی آئیڈیاز میں وہ جو ہے نا وہ خوش رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کنٹراسٹ اگر کوئی آئیڈیا ہے نا، اور اس کا کنٹراسٹ قرآن ہے کہ تمہیں ایک ایک پلک جھپکنے کا حساب اپنے رب کو دینا ہے، تب جا کے ڈیسائیڈ ہوگا کہ تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری تھا کہ برائیوں کا پلڑا بھاری تھا۔ خالی کسی رسول کی امت میں ہونے کی وجہ سے تم بچائے نہیں جاؤ گے۔ یہ راز قرآن فاش کرتا ہے ہر امت کا، تو یعنی ہر انسان کی ہپوکریسی جو ہے وہ قرآن کے ذریعے درست ہونے لگتی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ ٹینشن ہی نہیں لیتے ہیں، وہ قرآن کو پس پش چھوڑ دیتے ہیں، تو مگن رہتے ہیں اس بات میں کہ ہم اللہ کے رسول کی امت ہیں تو ہمیں بخش لیا جائے گا، لہٰذا جو کچھ تم دنیا میں اپنا اقتدار بڑھانے کے لیے، دنیا پرستی کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، کیونکہ تمہیں آخرت میں تمہاری کامیابی کا جو یہ ہے فیصلہ، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا مسئلہ حل کروا دیں گے۔ اگر یہ آئیڈیا کسی انسان کے دماغ میں بس جائے، اس کے اندر اور کافر ایک آخرت کے منکر کے زندگی کے اندر، اس کے ایکٹس کے اندر، اس کی ڈیڈز کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ بھی دنیا پرست ہوگا اور ایک منکر آخرت بھی دنیا پرست ہوگا۔ وہ بھی یہی سوچے گا میں کیسے دنیا میں زیادہ سے زیادہ اقتدار حاصل کروں، اور ایک منکر آخرت بھی وہی کچھ کرے گا، یعنی کان ادھر سے نہیں شیطان نے پکڑا، گھما کے دوسری سائڈ سے پکڑ لیا۔ سنیے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نحشر من کل امۃ فوجا، اور ہم ہر امت میں سے ایک بڑی فوج اکٹھی کریں گے۔ فوجن سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ایک بہت میجورٹی کا کوئی گروپ ہوگا ہر امت میں، ممن یکذب بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہوا تھا۔ یعنی کہ یہاں پہ اب کون سی آیات کا ذکر ہے؟ زمین اور آسمان میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا تو ذکر ہے ہی ہے، مگر پھر وہ امت جو اپنے آپ کو کسی رسول کی امت کہتی ہے،
وہ اللہ کا تو انکار نہیں کر رہی ہے نا، ایٹ لیسٹ ظاہری طور پر، پھر وہ کس چیز کا انکار کر رہی ہے؟ اپنی ڈیڈز کے اندر اللہ کی اس کتاب کا انکار کر رہی ہے جو اسی رسول پہ نازل ہوئی تھی، کہ جس کی یہ پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یاد کرو، ذرا اس وقت کا بھی فکر اپنے ذہن میں تازہ کر لو کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک بڑی فوج اکٹھی کریں گے اور ان سے کہیں گے، وہ کون سی فوج ہوگی؟ جنہوں نے ہماری آیات کو، ہماری نصیحت کو، ہمارے ہدایت نامے کو، ہماری کتاب کو عملاً جٹلایا ہوگا۔ زبان سے تو یار بڑے سے بڑا منافق بھی قرآن کو جٹلائے گا نہیں، وہ بولے گا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو چومے گا بھی۔ جٹلانا کیا ہو گیا؟ عمل سے جٹلانا۔ جیسے قرآن میں ایک آیت ہے نا کہ جن لوگوں پہ اللہ کی کتاب نازل کی گئی اور ان لوگوں نے اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کیا، اولئک یؤمنون بہ، بس انہی لوگوں کا ایمان ہے اس کتاب کے اوپر۔ ذرا غور سے سننا یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن اللہ کے رسولوں کی امتوں کو کتاب عطا کی گئی، ان کو کتاب کا وارث بنایا گیا اور انہوں نے کتاب کی تلاوت کا حق ادا کیا، اولئک یؤمنون بہ، بس وہی لوگ ہیں کہ جو اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس کتاب پہ، ان کا دعویٰ سچا ہے۔ اب کتاب کا حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حق کو تلاوت ہی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جو ریسائٹ کریں اس پہ عمل بھی کریں۔ قرآن کے وہ حق کہ جو ایک مسلمان کے اوپر ہے، اس کو پڑھا جائے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے جیسے کہ نافذ کرنے کا حق ہے، اس کی تعلیم کا ایک جو ہے ڈیمونسٹریشن اپنی نفس کے اندر پیدا کر کے دوسروں تک اس کو پہنچایا جائے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی حق کو انسان لائٹلی لے رہا ہے، اس نے کتاب کا عملاً انکار کیا، ظاہری طور پر تو انکار نہیں۔ وہ تو یہودیوں نے بھی تورات کا ظاہری طور پر انکار نہیں کیا، مگر آج کیا کر رہے ہیں وہ دنیا کے اندر؟ دھڑلے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں نا۔ سود کو دنیا میں نافذ کرنا کنہوں نے شروع کیا تھا؟ اگر آپ ہسٹری پڑھو، یوجری عیسائی اور یہود دونوں مذہبوں میں، اور مذہب کیا تھے؟ یہ اسلام ہی تھے جن کو بعد میں انہوں نے بگاڑ دیا۔ تورات اور انجیل دونوں میں یوزری اور سود کا لینا دینا بالکل حرام تھا جیسے قرآن میں حرام ہے۔ یہودیوں کی یہ چال ہے کہ جنہوں نے کس طریقے سے یہ نا بیک ڈور انٹری سے اس کے اندر ترمیمیں کرنی شروع کی، اور آج ان کی ترمیم اس حد تک پہنچ گئی ہے تو یہودی یہ کہتا ہے کہ یہودی سے سود نہیں لے سکتا، غیر یہودی سے لے سکتا ہے۔ اور یہ کہاں سے تمہیں پتہ لگا؟ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور انہوں نے غیر یہودیوں کا نام رکھا ہے جنٹائلز مطلب کہ نچلے طبقے کے انسان۔ اصلی سپیریئر انسان تو ہم یہود ہیں، پیور بلڈ، باقی سارے جو ہیں وہ جانوروں کے مانند ہیں۔ ان کو چاہے تم حل کے اندر جو مرضی کرو، ہاں شام کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو بھی دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا اصلی جو کلاس دنیا کی ہے وہ ہم ہی ہیں، سپیریورٹی کمپلیکس جس کو کہتے ہیں۔ اور یہی سپیریورٹی کمپلیکس آج عرب کے اندر بھی آ گیا ہے۔ عرب کے لوگ جو بھی عیاشیاں کرتے رہیں، دین کی دھجیاں اڑاتے رہیں، مگر ان کو کیا لگتا ہے کہ عربی ہی اصل اسلام کے عالم بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے نا تقریباً 200-300 سال پہلے ہی ان کو دین سے فارغ کر دیا ہوا ہے۔ ان سے دین کا کوئی کام نہیں ہو رہا دنیا میں، جو بھی کام ہو رہا ہے وہ غیر عربی سے ہو رہا ہے۔ جتنے بھی مجددین آئے پچھلے 100 سال کے اندر، سارے کے سارے کہاں آئے؟ غیر عرب۔ اور لاسٹ کی سینچری تو مجدد جتنے بھی آئے وہ سارے کے سارے اس سب کانٹیننٹ میں آئے، جو بالکل امی تھے دنیائی طور پر، جن کو وہ کہتے ہیں کہ امی، یعنی اہل زبان کے بعد وہ باقیوں کو بولتے ہیں گونگے، بہرے، کہ جو عربی نہیں جانتے وہ کیا جانتے ہیں، وہ تو بہرے ہیں ہمارے نزدیک۔ تو جن کو بہرے کہتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی یہ پاک ندی اور ڈانگ بہلائی حق کی بہائی کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے زرخیز ہو رہی ہے اسی تعلیم سے کہ جو اس سب کانٹیننٹ سے پھیلا ہے دنیا کے اندر۔ دین کی حقیقت جو بھول گئے تھے لوگ، وہ یہاں سے اللہ کے ایسے بندے اٹھے جنہوں نے پھر لوگوں کو خبردار کیا کہ اصل میں دین یہ تھا۔
تو آپ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم ایک طرف جمع کریں گے، اس امت میں سے، ہر امت میں سے ایک اکثریت جو فوج ہوگی جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے عملاً، اور ان کی جتھا بندیاں کی جائیں گی، ہر امت کے جو یہ بولیں گے نا انکار کرنے، انکاری۔ اب یہاں کیا بولا جا رہا ہے؟ امت کے اندر وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ تو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں نا۔ مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ امت مسلمہ میں ہو تو مسلمان ہو، مومن صادق ہو، یعنی جنت کا جو پروانہ ہے وہ تمہارے لیے فکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہر امت میں سے ایک بڑی اکثریت، اور کہا ہے فوجن، یعنی کہ ایک بڑا حصہ اس کا، یکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ بائی جو آیت کے ٹیکسٹ ہے نا اس سے پتہ لگتا ہے یہ زبانی جھٹلانا نہیں ہے، عملاً جھٹلانا ہے۔ فہم یوزعون، ان کو جمع کیا جائے گا۔ حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم بدبختوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا، میری آیتوں کو جھٹلایا، اور اس وجہ سے جھٹلایا کہ تمہارے ذہن اس قابل نہ تھے کہ تم ان آیات کا احاطہ کر سکو، تمہاری کیپیسٹی ایسی نہیں تھی کہ تم ان آیات کو اینالائز کر سکو اور سمجھ سکو۔ ایسی دنیا پرستی میں تم غرق تھے، تمہیں کیا سمجھ آتا کہ رب کا حکم کیا ہے؟ تمہیں اپنا تن من دھن اللہ کے راستے میں قربان کرنا، کیا تم اپنی انگلی کٹوانے کو تیار نہیں تھے؟ کیوں؟ تمہاری آنکھوں پہ دنیا پرستی کے پردے پڑے ہوئے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو ان آیات کا ادراک تم نہیں کر پائے اپنی ذہنی صلاحیت تنگ ہونے کی وجہ سے، اور تم نے ان کو جھٹلا دیا بنا سوچے سمجھے، بنا یہ سوچے کہ یار ہم اللہ کی اس عظیم کتاب کو جھٹلا رہے۔ ام ماذا کنتم تعملون، اگر ایسا نہیں کر رہے تھے، اب بہت سے لوگ اٹھیں گے نا بولیں گے یا باری تعالیٰ ہم نے تو نہیں جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں کر رہے تھے تو پھر بتاؤ اور کر کیا رہے تھے تم؟ اللہ کا جو کلیئر کٹ واضح حکم تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دین جو ہے اس کے اندر کوئی فرقہ بندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَصِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اچھا ایک بات ہے اس آیت میں سے جو آپ نے پیچھے بتایا نا وہ زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے، مطلب جیسے نا کہ اگر یہ نہیں کرے تھے، مطلب اگر جھٹلا نہیں رہے تھے تو پھر عمل کا یہاں پہ آ رہا ہے کہ پھر کر کے ایکشن سے تو وہی ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وَتَصِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یہ قرآن اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، اور فرقہ پرستی مت کرو۔ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ جی ہم نے حدیث سنی ہے 72 فرقے بنیں گے، تو حدیث تو یہ بھی ہے کہ شراب اور زنا عام ہو جائے گا، تو کیا تم نے بھی وہی کرنا ہے؟ حدیث تو یہ بھی ہے کہ بے غیرتی اور بے شرمیائی اور بے حیائی قیامت سے پہلے پیک پہ پہنچ جائے گی، کیا تم نے بھی وہی کرنا ہے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا جی فرقے ہوں گے تو وہ تو ہوں گے، تو ہم بھی ایک فرقے میں، تو کیا کریں؟ کیا جھٹلایا انہوں نے اللہ کی آیت کو، کس یہ نا شیطانی تگڑم لگا کے جھٹلایا۔ اللہ نے بولا فرقے بننے تو فرقے بن گئے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہی چیز فرمائی نا کہ جو اللہ نے فرمایا، ڈائریکشن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا ہمیشہ۔ وہ تو اپنی مرضی سے، قرآن میں ہے نا کہ یہ محمد جو ہے یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ وہی بیان کر سکتا ہے جو اس کو اللہ وہی کرتا ہے۔ الا سمیتموہا، وہ جو قرآن کی وہ آیت ہے کہ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اس کو سنایا گیا۔ حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، تو اگر ایسا نہیں کر رہے تھے تو بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کے اندر کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت ہے، اور تم کیا کہتے ہو کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب ہم 21ویں صدی میں اس سسٹم سے بچ سکیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کہ نہیں؟ یعنی
قرآن کی سود کی حرمت والی آیت آج کے ان کے چھوٹے دماغوں میں نہیں سما پا رہی کہ وہ حرام تب بھی تھی بھائی اب بھی ہے. ہوئے کس قدر فقہائے حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو لہٰذا جواب یہ ہے کہ 1400 سال پہلے حال کچھ اور تھا، اب تو ہم بچ نہیں سکتے. ایک تو یہ مفہوم بنتا ہے اس آیت کا. ایک مفہوم وہ بنتا ہے جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو گنجائشیں ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن کی ایسی بات جو ہمارے جو ہے نا کیلکولیشنز میں نہ آ سکے، جو ہمارے پیرامیٹرز میں فکس نہ ہو، فٹ نہ ہو سائنٹیفک پیرامیٹر میں. تو سائنٹیفک پیرامیٹر کیا ہے؟ مفاد جو ہے، میٹر جو ہے، اس کا تم انالیسس کر سکتے ہو، اس کو چھو سکتے ہو، ٹیسٹ کر سکتے ہو، فیل کر سکتے ہو. تو جو چیز ٹیسٹ ہو سکتی ہے، چھوئی جا سکتی ہے، اسمیل ہو سکتی ہے، فیل ہو سکتی ہے، وہی سچ ہے. تو آخرت اور علم الغیب تو ان پیرامیٹرز میں فٹ ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اعمال دنیا کے اندر کچھ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دن قائم نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہم تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ قرآن کی ایسی آیات کو نا عجیب عجیب مفہوم پہنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک تو سائنٹیفک وے میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کبھی پاسبل نہیں ہے. علم الغیب ہے یہ، انسین تمہارے دنیائی پیرامیٹرز میں فٹ نہیں ہو سکتا. اچھا اگر جنت اور جہنم دنیائی پیرامیٹر میں فٹ نہیں ہوتا، یعنی تمہاری مینٹل کیپیسٹی تو اتنی ہے، دنیا جنت اور جہنم کیا فٹ ہوگا؟ پورا سولر سسٹم کا ادراک تم نہیں ابھی کر پائے ہو. تو اس کا مطلب کیا؟ سولر سسٹم سب باطل ہے. تم اگر ابھی نہیں سمجھ پائے جی وینس کے اوپر کیا ہے، اس کا مطلب کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. تم یہ تو جانتے ہو نا ایک پلانٹ ہے، وینس ہے، پلوٹو ہے، اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ہے. بے شک تم ابھی وہاں تک پہنچے نہیں ہو. اگر کوئی یہ بولے کہ وہ پلانٹ تو ہے مگر میں اپنی ذہنی صلاحیت اور دنیائی کیپیسٹی اور دنیائی پیرامیٹر کے حساب سے وہ چیز نہیں جان پا رہا ہوں، اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. وہ کتنا بیوقوف انسان ہوگا. تو بڑے سے بڑا دنیائی انٹلیکٹ آخرت کے معاملے میں یہی کچھ کر رہا ہے نا. اس کی ذہنی صلاحیت، ذہنی ارتقاء ابھی اس قابل ہی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تا قیام قیامت اس قابل وہ نہ رہے، کیونکہ بہرحال ایمان بالغیب سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہیں. تو لہٰذا بنا ان کے ادراک کے، بنا ان کی سٹڈی اور تمہاری کیپیسٹی کی لمیٹیشن کی وجہ سے اگر تم اللہ کی کوئی آیات نہیں سمجھ پائے تو کیا تم اس کو آنکھیں بند کر کے جھٹلا دو گے؟ یہ ایک تو امت مسلمہ وقتی اس کے حساب سے اس کی تشریح ہو گئی جو پہلے ہوا. دوسری تشریح جدید تعلیم یافتہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے انٹلیکٹ سمجھتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ کون سی ایسی چیز مل جائے جہاں پہ مجھے اپنے خباثت کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش، یہ مطلب موقع مل جائے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو لہٰذا میں دھڑلے کے ساتھ وہ کچھ کروں جو میں کر رہا ہوں. اندر کی آواز کو میں دبا دوں کہ اے آواز تو آ رہی ہے مگر یہ جھوٹی آواز ہے، دیکھ قرآن میں یہ چیز ہے، یہ ہمارے ادراک میں نہیں آ رہی ہے تو لہٰذا یہ حق ہے ہی نہیں. ان لوگوں کے لیے کہ جو چیز تمہارے ادراک میں نہیں آئی یہ تمہاری کمزوری اور تمہاری لمیٹیشن ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز حق نہیں ہے. تو کیا تم نے میری آیات کو اس بنیاد پہ جٹلایا کہ تمہاری ذہنی صلاحیت اس قابل نہ تھی کہ تم ان آیات کا احاطہ کر سکو؟ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر بتاؤ اور کیا کر رہے تھے؟ یعنی تمہارے عمل سے تو وہی ثابت ہو رہا تھا جو اللہ فرما رہے ہیں. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، بس اللہ کے عذاب کا وہ کوڑا، اللہ کے عذاب کا وہ قول ان کے اوپر چسپا ہو گیا ان کے ظلم کے عوض. فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اب یہاں پہ ان کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی، ان کو اتنی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اپنی زبان بھی چلا سکے. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں
دیکھو پھر سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی طرف لے کے آ رہے. اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے, اتنا کچھ سنانے کے بعد سیدھے فرما سکتا تھا کہ جاؤ دلو دلالم بعیدہ, دفع ہو جاؤ. نہیں سمجھ آ رہی اگر حق کی بات تو انتظار کرو کہ اللہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ تم پر عذاب بن کے چھا جائے. مگر نہیں, پھر اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ ان ظالموں میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو کہ جس تک ابھی بات پہنچی نہ ہو, جس کا دل زندہ ہو. تو پھر ایک نشانی بیان کی, الم تروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے رات کو بنایا ان کے لیے کہ یہ رات میں سکون حاصل کرے. اللہ کا یہ بھاری بھرکم بلب آسمان سے سوئچ آف کر دیا جاتا ہے تاکہ ٹھنڈک والا روشنی لے کے چاند آ جائے. اور چھت پہ بھی اگر کوئی سویا ہو نا, چاند کی روشنی میں اس کو اچھی نیند پڑتی ہے, ٹھنڈک والی, جیسے کہ نائٹ لیمپ. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے رات بنائی سکون کے لیے, اور اگر یہ رات نہ آتی دن ہی دن ہوتا تو ذرا خالی سوچ کے دیکھو, اگر دن 24 گھنٹے کے بدلے 48 گھنٹے کا ہو جائے تو تمہارا کیا حال ہو جائے گا. آپ ذرا دیکھتے نہیں ہیں ایگزیکٹ ٹائم رکھا ہوا ہے کہ انسان کی صلاحیت جو ہے, اس کی جسمانی قوت جتنا کام کر سکتی ہے کہ ایک دم ٹھپ کر کے رات کو سو جائے. اگر ایک بندہ لگاتار ایک دن نہ سوئے, دوسرے دن وہ نیم پاگل, اور تیسرے دن وہ فل مینٹل ہو جاتا ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی میں کون ہوں کہاں ہوں. اس کو بولو نا وہ ایسے دیکھے گا, ہاں جی کیا بولا, یہ وہ اچھا خاصا جو ہے نا تگڑم باز انسان. کبھی ہاسپٹل میں اللہ رحم کرے کوئی بیمار ہو نا, 2-3 دن نہ نیند کی ہو, مریض تو مریض ہی, جو بیچارہ کھڑا ہو نا اس کے ساتھ اٹینڈنٹ, وہ بھی مریض بن جاتا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ جو رات اللہ تعالیٰ لے کے آتے ہیں. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا, اور کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے پھر دن کو بنایا اجیالا, جس میں دیکھا جائے, جس میں کام کیا جائے, اللہ کا فضل تلاش کیا جائے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک ان دونوں کے اندر بہت بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو واقعی یقین رکھنے والے ہوں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, اور ذرا اس دن کا بھی خیال اپنے ذہن میں رکھو کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی. فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی, جو کوئی چیز یا جو کوئی مخلوق آسمان میں ہے اور جو کوئی مخلوق زمین میں ہے, سارے کے سارے گھبراہٹ سے لرز اٹھیں گے. کتنا بھاری ہوگا وہ دن. قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے نا کہ وہ قیامت کا دن بہت بھاری ہوگا, ایسا بھاری ہوگا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو. آپ ذرا یہ سمجھو نا کہ آپ سپوز کرو کہ آپ کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ آپ کے جہاں آپ کھڑے ہیں اس کے 1-2 میٹر کے اوپر ٹائم بم بلاسٹ ہونے والا ہے, اور آپ بھاگ کے جا نہیں سکتے ہو. کتنا بھی بھاگو گے وہ 1-2 سیکنڈ میں, وہ 1-2 سیکنڈ کی کیفیت کیا ہوگی آپ کی. یا کبھی زلزلہ آ جائے اور آپ گھر کے اندر ہو, کیا کیفیت ہوتی ہے گھبراہٹ کی. یہ کیفیت کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو قیامت کے دن آئے گی ایک انسان کے اوپر, اور خاص کر ناشکروں کے اوپر, جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ سب مذاق ہے, رسول مذاق, اللہ کی کتاب مذاق, دڑلے کے ساتھ دنیا میں وہ جو ہے ایکسپلائٹیشن کر رہے تھے, اللہ کے قانونوں کی دھجیاں اڑا رہے تھے, اللہ کو نظر انداز کیے ہوئے تھے, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے کبھی شکر نہیں کرتے تھے. ان کے سامنے جب وہ واقعہ ہو جائے گا جس کا وہ آج اگنور کرتے ہیں, جس کا مذاق اڑاتے ہیں, ذرا آپ سوچو نا, اینالائز, یہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں نا ذرا تھوڑا سا آئیڈیا لے کے دیکھو کہ اس وقت گھبراہٹ کا کیا منظر ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب وہ وقت, وہ گھڑی آ جائے گی اور سور میں پھونک ماری جائے گی, فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو بس گھبرا اٹھیں گے, دہشت چسپا ہو جائے گی ہر اس چیز کے اوپر, ہر اس مخلوق کے اوپر جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. مگر یہاں پہ
ایک مومن جو اللہ کا بندہ جس نے اپنے رب کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے, جو سب سے کٹ کر مخلصین لہ الدین, اللہ کے لیے اس نے اپنی زندگی کو مخلص کر لیا ہوتا ہے, وہ یہ آیت پڑھ کے گھبرا نہ جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا من شاء اللہ, کہ تم مت گھبراؤ, گھبرائے گا وہی جو ظالم ہوگا, مگر ہاں جس کے لیے اللہ چاہے گا کہ وہ نہ گھبرائے, وہ اس دن بھی امن کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ہوگا. ربنا جعلنا منہم, ربنا جعلنا منہم, ربنا جعلنا منہم. کرتوت تو نہیں ہیں ہم لوگوں کے وہ, مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ, اور سب اپنے رب کے یہاں حاضری دینے کے لیے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکائے ہوئے حاضر کیے جائیں گے. آگے اس آیت کا جواب اور بہترین طریقے سے آ رہا ہے کہ وہ جو گھبراہٹ ہے اس سے بچا لیے جائیں گے وہ کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں. اب دیکھیے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سُنَّ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. جیسے کہ میں نے بارہ یہ چیز ڈسکس ہم نے آپ کے ساتھ کی ہوئی ہے کہ قرآن کے اندر زمین اور آسمان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو یہ چیز بھی پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ تا قیام قیامت اللہ کا معجزہ بھی ہے آنے والے جدید علم یافتہ لوگوں کے لیے. اور جدید علم یافتہ لوگ اس فیلڈ کے جو فیلڈ آج بڑی چھائی ہوئی ہے, وہ سائنٹیفک ریسرچ, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی فیلڈ. جس وقت ٹائم آف میریکلز تھا, یہ جنات وغیرہ کے سے کام کیے جاتے تھے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کے معجزے دکھائے کہ یہ جادوگر اور جنوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. اصل معجزہ تو وہ ہے کہ جو موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا, مگر وہ دور کچھ ویسا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوریڈکشن تا قیام قیامت, اور ان کی جو ہے مخاطب قوم ہر انسان ہے تا قیام قیامت. ان لوگوں کے لیے بھی تو معجزہ قرآن ہے. ایسی آیات آ جاتی ہیں کہ جو آج کی صدی کے لوگوں کو اندر سے ہلا کے رکھ دے کہ یار 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جو آج کے بھی میکسیمم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز کیسے چل رہی ہے. یہ سائنٹیفک فینومینا جو ہم آج ریسرچ کرتے ہیں, یہ 1400 سال پہلے اس بیوٹیفل انداز میں بیان کی گئی ہے. وہ بھی پڑھتے پڑھتے آیات آ جاتی ہیں قرآن کے اندر. اسی طریقے کی آیات یہاں ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً, اور جب تو دیکھتا ہے پہاڑ کی طرف, تَحْسَبُهَا, تو گمان کرتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں. انسان کیا سمجھتا ہے ہمالیہ پربت کو دیکھ کے کہ بڑی سالڈ شے ہے, اور ایسی سالڈ شے ہے کہ جو کبھی ہل بھی نہیں سکتی اپنی جگہ سے, ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم سمجھتے ہو انسانوں, یا تو سمجھتا ہے اس کو جمع ہوا. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, مگر وہ تیر رہے ہیں, وہ ایسے تیر رہے ہیں جیسے بادل ہوا میں تیرتے ہیں. سُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ, یہ اللہ کے کاریگری ہے کہ جو اس نے کس طریقے سے ہر چیز کو حسین انداز میں تراشا اور اس کے فینومیناز اس کے اندر رکھے. اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ, جس نے یہ کچھ کام کیا وہ تو باخبر اس بات سے بھی ہے کہ جو تم کرتے ہو. کیا سمجھ آئی آپ کو؟ یہ جو جیولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, خاص کر ہماری بھی فیلڈ میں, ہمارا بھی سبجیکٹ جیولوجی تھا سول انجینئرنگ میں, ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ جو جیولوجی اور یہ جو پہاڑی سسٹم ہے نا, آپ سپوز کریے جیسے ہمالین پہاڑ ہے, ہمالین پہاڑ جتنا زمین کے اوپر ہے نا, اس سے 100 گنا وہ زمین کے نیچے ہے. اس کے آس پاس کی زمین کی جو کریکٹرسٹکس ہے نا ہمالیہ پربت کی, وہ الگ ہے, مگر ہمالیہ پربت کی جو کریکٹرسٹکس ہے نا وہی آپ کو سیم ٹو سیم ملے گی نیچے ہزاروں کلومیٹر تک, وہاں تک کہ جہاں وہ لاوے کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے.
جس کے بارے میں ٹیکٹونک پلیٹس آج ہم کہتے ہیں. آپ سنتے ہوں گے زلزلہ آیا, ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ہلتی ہے, کچھ سینٹی میٹر وہ آپس میں ملتی اور جلتی ہے. اور آپ ریسرچ کر لینا, پہاڑ بھی ہر سال 0. کچھ mm بڑھتے رہتے ہیں, ان کا کچھ پہاڑ گھٹتے رہتے ہیں. جہاں ٹیکٹونک پلیٹ دور جا رہی ہے وہ پہاڑ شاید اور دستہ رہتا ہوگا لاوے میں, اور جہاں مل رہی ہے تو وہ پہاڑ ابھر کے باہر آتا ہے. گروئنگ ماؤنٹینس کبھی ریسرچ کرنا, یعنی ہمالیہ ماؤنٹین جتنا 10 سال پہلے تھا آج اس سے کچھ نہ کچھ سینٹی میٹر اوپر ہوگا, تیرتے ہوئے اوپر اور نیچے. جیسے کشتی پانی پہ تیرتی ہے نا, اس طریقے سے پہاڑ لاوا کے اوپر, میگما کے اوپر تیرتے ہیں. اور زمین کے اندر پورا کا پورا میگما ہے, اور اس کا پروف جب لاوا پھٹتا ہے تو کیا نکلتا ہے وہاں سے, تیرتا ہوا. اچھا, کوئی چیز اگر تیرتی ہوئی, کوئی فلوئڈ ہے, فلوئڈ کے اوپر کوئی سالڈ چیز ہے, وہ تو آبویسلی تیر رہی ہے نا. جیسے ہوا فلوئڈ ہے, ہوا کو ہم فلوئڈ کہتے ہیں نا بھیا, آپ نے بھی یہ چیز پڑھی ہوگی. اور بادل جو ہیں وہ ایک گیس کے مانند ہے. یہ فلوئڈ کے اوپر بادل تیر رہے ہیں, ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے جیسے پہاڑ لاوے کے اوپر تیر رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو دیکھتا ہے پہاڑ کی طرف اور سمجھتا ہے ان کو جمع ہوا, مگر یہ تیرتے ہیں جیسے کہ بادل تیرتے ہیں. دیکھو, آج سے 50-60 سال پہلے جو تفسیر لکھنے والا تھا اللہ کا بندہ, یہ مجدد بھی شیخ الہند, اب کیونکہ سائنٹیفک ریسرچ اس لیول تک نہیں پہنچی تھی, سید ابو العلا مودودی بھی, انہوں نے بھی اس بارے میں نہیں لکھا. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ قیامت کے دن کے بارے میں آ گئی ہے کہ اس دن پہاڑ تیریں گے. اور ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. عربی زبان کا اسلوب ہے کہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی ٹینس ہے. یہ والا ٹینس جو ہے نا پریزنٹ کا, یہ فیوچر کے لیے بھی لایا جا سکتا ہے. پھر قرآن کی دوسری جگہ یہ آیت آئی ہے کہ تم دیکھو گے کہ پہاڑ دبکی ہوئی اون کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہیں. وہاں سے انہوں نے تشریح لے کے اس آیت کی ایک پارٹ کو کلوز کیا, کیونکہ وہ کیسے اس کو ثابت کریں گے کہ پہاڑ تیر رہے ہیں. آبویسلی سیف پوائنٹ یہی ہے کہ قرآن کی دوسری آیات سے اگر کوئی رہنمائی ملے تو اس طریقے کا ترجمہ کر لو. مگر سن اللہ الذی اتقى کل شیء, یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو سدھایا. تو یہ قیامت کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی, کاریگری اور نیچرل فینومیناز کی بات ہو رہی ہے. یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے, کوئی بھی شخص جو ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جی قرآن کا نچوڑ اپنی زندگی کے اندر مطلب پورا کا پورا جو ہے عبور کر لیا, قرآن کو کراس کر لیا. یہ توہین ہے اللہ کی معاذ اللہ کتاب کی. ہاں, اپنے اپنے وقتوں کے حساب سے اپنے اپنا جگرا ہے, اپنی اپنی کیپیسٹی ہے, اس سمندر کے اندر گوتا لگاؤ اور جتنا چاہے خزانہ اپنی جولی جتنی ہو نکال کے لے کے آؤ. مگر تمہارے اس خزانہ نکالنے کی وجہ سے وہ خزانہ تو ختم نہیں نہ ہوا, وہ تو انلیمیٹڈ ہے. یہ کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام. کلام اللہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے. یہ جیسے اللہ کی شان ہے نا رحمان اور رحیم, یہ اللہ کے ایٹریبیوٹ ہیں, اسی طرح سے قرآن کلام اللہ ہے. دس از اے ایٹریبیوٹ آف اللہ. تو اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب ہے نا, ان میں آپ کا لے گیا ہوا ہے تھنک دے آر فیملی ود. مجھے جب یہ زیادہ یہ سٹرائک کیا ہے سن اللہ کی, اللہ کی کاریگری, اللہ کی کاریگری قیامت میں تو ڈسٹرکشن ہے نا. تو یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ اس نے ہر شے کو سدھایا, ہر چیز کو ایک بیوٹیفل وے میں بنایا اور سدھایا. اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. ٹھیک ہے, اللہ کی کاریگری کی شان تو تم نے دیکھ لی, مگر تم وہ چھوڑو, اگر سمجھ نہیں آتی تم یہ جان لو کہ وہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. من جاء بالحسنات فلہ خیر منہا. جان لو جو کوئی لے کے آئے گا بھلائی اس دن, اس بھلائی سے بڑھ چڑھ کے اس کا رب اپنی رحمت سے اس کو دے گا. تم خالی اپنے رب کو موقع دو کہ وہ تمہیں معاف کرے. وہ رحمان اور رحیم ہے. رحمت کا گوتے کھاتا ہوا ایک سمندر بھی ہم نہیں کہہ سکتے, سمندر بھی لیمیٹڈ ہے. تو جو کوئی نیکی کر کے آئے گا اس سے بہتر اس کو جزا دی جائے گی. وَهُمْ مِنْ فَزَعِهِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. دیکھو وہ اس گھبراہٹ سے, جو گھبراہٹ پیچھے ذکر ہوا,
اس سے وہ لوگ امن میں اس دن ہوں گے۔ ربنا جعلنا من عبادک الذی من جاء بالحسنات فلہ خیر منہا وجعلنا من عبادک الذین من فزع یومئذ آمنون، ان لوگوں میں ہمیں داخل کرے کہ جو اس دن کی وحشت اور گھبراہٹ سے امن میں رہے۔ دیکھا ایکسیپشنل کیسز، ہم بولتے ہیں نا ایکسیپشنل کیسز، یہ ہے ایکچولی میں جو ایکسیپشنل کیسز ہیں جن کو رب ایکسیپشن کر دے، اور وہ اس دن بھی بالکل امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سیدھے سادے، اور وہ سیدھے سادے لوگ ہوں گے، وہ کوئی ایک کمپلیکیٹڈ قسم کے نہیں، اللہ کے دیوانے جو ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو، کوئی ڈگریوں والے نہیں ہوں گے پی ایچ ڈیاں کر کر کے ہیں جی 100 عمرہ سر کے اوپر لیے ہوئے، حجوں پہ حج اور عمرہ کے ڈھیر، ہو سکتا ہے ان بیچاروں کو ایک بھی نصیب نہ ہوا ہو، ایسے سفید پوش ہوں یہ، مگر ان کا رب ان سے راضی ہوگا، شرافت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی اپنے رب کی رضا میں قربان کر دی ہوگی، ہر چہ بادہ بات جو کچھ ان کو سننا پڑا دنیا کے اندر، ان کے تو مذاق اڑائے گئے تھے دنیا میں، ان کو تو سمجھا گیا تھا یہ کچھ ہے ہی نہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، وہ لوگ ہیں یہ، میک نوٹ آف اٹ، یہ وہ نہیں ہے بڑی بڑی لکشری پارٹیز میں بڑے بڑے مولانا پہنچے ہیں منسٹروں کے ساتھ شانہ بشانہ چندے لینے کے لیے بغیرت، وہ تو وہاں شیطان کے آگے ہوں گے سارے، شیطان بھی توبہ کر رہا ہوگا کہ ایسے بغیرت میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل سادہ فطرت، اور جس کی سب سے بڑی مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی زندگی کتنی سادگی کے ساتھ گزری ہے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کس لیول پہ انہوں نے زندگی گزاری، اس حال میں کہ وہ سب کچھ افورڈ کر سکتے تھے اپنے لیے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ کھلے آئینے کے مانند ہے، آپ ذرا جب پڑھ کے دیکھیں گے نا کہ شرافت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ آگے سنیے، ومن جاء بالسیئات فقبت وجوہہم فی النار، اور جو لے کے آئے ہوگا برائی، جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، تو ان بدبختوں کو اوندے منہ کے بل گھسیٹ کے آگ میں ڈالا جائے گا۔ ربی نجنی من النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور کہا جائے گا کہ کیا آج تمہیں کچھ زیادتی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے؟ نہیں، تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے کہ جو تم دنیا میں کرتے رہے، بار بار سمجھانے کے بعد بھی تمہارا تکبر جو ہے وہ ٹوٹا نہیں۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، اے نبی تم یہ کہہ دو مجھ کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں بندگی اور غلامی اختیار کروں اس شہر کے رب کی جس نے اس شہر مکہ کو حرم بنایا، حرمت والا بنایا، کل شیء ولا، جس کا ہر چیز ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے خود فرما بردار بنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ، اور اس کے بعد ہر اللہ کا بندہ جو داعی قرآن اور اسی راستے پہ چلے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا تھا، چل کے دکھا دیا تھا، وہ بھی یہی کچھ کہیں گے اپنے مخاطبوں کو جن کو وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ نے مکہ کو حرمت والا شہر بنایا، جس کی وجہ سے مشرکان مکہ جو تھے نا بڑے امن کے ساتھ زندگی بتایا کرتے تھے، جبکہ مکہ کے آس پاس خانہ بدوش قسم کی دنیا تھی، ایک دوسرے کو لوٹنا، قتل و غارت کرنا، بالکل بے امنی تھی، مگر حرم کے اندر وہ بڑا تعظیمی طور پر داخل ہوتے تھے، ہر کوئی مکہ کے اندر آس پاس جب عرب کا کوئی بھی قبیلہ آتا وہ تعظیماً آتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مکہ کے اندر ہم کوئی ڈنڈی ماریں، حرم کے اندر ہم کوئی چوریاں ڈکیتی کریں۔
لہٰذا وہ حرمت اور وہ برکت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور آدم علیہ السلام کے ذریعے ہی مکہ کو چن لیا تھا، اسی کی جو تھی نا لوگوں کے اندر وہ مینیفیسٹیشن باقی رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے قرآن میں دوسری جگہ نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے کس طریقے سے شہر مکہ کے اندر جو حرم بنایا، اس کو بنایا امن، ایک امن کی جگہ، وَتُحِيطُ اور اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان پہ گھات لگا کے دشمن بیٹھے رہتے ہیں اور لوٹتے رہتے ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، مگر مکہ کے رہنے والوں کو کوئی ڈر اور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو پھر بھی یہ لوگ شکر نہیں کرتے اور انہوں نے الٹا حرم کوئی بت رکھنے کی جگہ بنا دیا۔ دیکھو کتنی ناشکری ہے، اللہ نے رحم کیا، اس کا شکر کرنا چاہیے۔ انہوں نے وہاں لات منات اور عزا دیوی دیوتوں کی شکل میں گاڑ کے اپنے ہاتھوں سے بنا کے وہاں پہ پیش کر دیے۔ وَأَنْ أَتْلُو اور مجھے حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ کہ میں صاف صاف سنا دوں قرآن۔ کوئی بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنایا کرتے تھے؟ قرآن سنایا کرتے تھے۔ ان کے کوئی خطبے لمبے چوڑے جو کہانیاں نہیں ہوتی تھی، سیدھے سیدھے اللہ کی آیات کلیئر کٹ بیان کر دینا اور بالکل مختصر خطبہ، کیونکہ بیان کرنے والا عرب، سننے والے عرب، قرآن عربی میں، اب اس کی کیا تشریح و تفسیریں کرنی ہے، سیدھے دل میں چلا جاتا تھا جن کے دل پاک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اے نبی تم کہہ دو وَأَن مجھے حکم دیا گیا کہ میں تعظیم بجا لاؤں، عبادت کروں اس شہر کے رب کی جس نے اس شہر کو بنایا بابرکت اور حرمت والا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمین سبمیٹر بنوں اپنے رب کے آگے۔ وَأَن اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سنا دوں قرآن۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ تو سن لو، اب جو کوئی ہدایت حاصل کر لے، یہ ہدایت اس نے اپنی نفس کی بہتری کے لیے حاصل کر دی۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ اور اگر کوئی ابھی بھی راستے سے بھٹکا ہوا ہو، ابھی بھی کوئی بہکا ہوا ہو، تو وہ جان لے میرے اوپر کوئی وبال نہیں آئے گا قیامت کے دن کہ تم سدھرے یا نہیں سدھرے، میں تو صاف صاف خبردار کرنے والے کے علاوہ انما انت منتظر، اے نبی تو سوائے خبردار کرنے والے کے اور کوئی نہیں ہے۔ وما علیکم بوکیل میں تمہارے اوپر کوئی دروگا بنا کے، کوئی کھڑپینچ بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ اور اے محمد تو کہہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہ تمام تعریفیں اللہ کی، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وہ ضرور بضرور کھول کھول کے تمہیں اپنی نشانیاں آج بھی دکھائے گا اور دکھاتا رہے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور یہ جان لو کہ تمہارا رب ہر چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، بالکل غافل اس کو نہ سمجھنا، وہ پلک جھپکنے کو بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم وہ تک جانتے ہیں کہ جو اس کی نفس اس کو پٹی پڑھاتی ہے، جو وسپرنگز اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور کیوں نہ جانے ہم تو اس کی جگلر وین، اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم نے سورۃ النمل کا آخری جو ہے رکوع بھی یہ مکمل کرنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال یہ اللہ کی رحمت کا ایک سمندر ہے، ہم اپنے اپنے حساب سے جتنا ہماری کیپیسٹی ہے، ناچیز ہیں ہم لوگ، اس کے اندر گوتا لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر کے خزانے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، مگر ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے جو یہاں پہ موجود ہیں اور جو یہ بات سن رہے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے بھی اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور پہلے خود جو ہے اس کے ایمبیسڈر بن جائیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں کہ جیسے نافذ کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و صدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔